بہت شکریہ آپ مہمانوں کا جاوید نور صاحب. سب سے پہلے تو ہم پارلیمنٹ سے ہی بات کا آغاز کریں گے. یہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک کتاب لکھی تھی چاہے یوسف سے صدا, اور اس میں بڑا ایک فخریہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بے نظیر بھٹو سے اختلافات مول لیے جب شیخ رشید کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. تو یہ کیا ہوا؟ آج وزیر قانون نے کھڑے ہو کے تو کہہ دیا کہ یہ معاملہ مذاکراتی کمیٹی دیکھے گی. جی ہاں, بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان میں یہ حق حاصل ہے ایوان بالا اور ایوان زیریں کو کہ وہ کسی ایسی شخص جو گرفتار ہوں, رکن پارلیمان ہوں, ان کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے یہ اختیارات استعمال کیے, اور ماضی میں شہباز شریف ہوں یا خواجہ اساد رفیق ہوں یا دیگر شخصیات ہیں, اور طویل فہرست ہے کہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد ہوا. لیکن آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ اسد کیسر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے. جی ہاں, کچھ اس طرح کی مثالیں جو آئیں تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مثال ہے تو جو کوئی عہدیدار ہے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہو یا وہ قومی اسمبلی کے جو ہے وہ ایک اہم عہدے پہ فائز ہوں, اور اس تمام صورتحال میں وہ حلف اٹھانے کے بعد اگر ایسا کام کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے لیے تمام لوگ یکساں ہیں, تمام ارکان یکساں ہیں. تو یہ اس طرح کا رویہ اپنے حلف سے وفاداری نہیں ہوگی. لیکن یہاں جو ہم نے دیکھا کہ سینیٹر اعجاز چودھری جو ہیں تیسری مرتبہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, 20 ماہ انہیں ہو گئے ہیں قید میں, اور 20 ماہ کی قید میں 3 مرتبہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, عمل درآمد نہیں ہوا. پہلی مرتبہ مئی 2023 میں راجہ پرویز اشرف کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے, وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے. پھر مارچ 2024 کو قائم مقام چیئرمین مرزا آفریدی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, ان کیے, عمل درآمد نہیں ہوا. اور پھر جنوری 2025 یعنی کل جو ہے یوسف رضا گیلانی نے بطور چیئرمین سینٹ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, لیکن پھر عمل درآمد نہیں ہوا. اور آج ان کا ایک خط بھی, مبین خط بھی جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے سینیٹر اعجاز چودھری کا, اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد سے انہیں لینے کے لیے عملہ آیا, لیکن کوٹ لکھپت جیل میں کہا یہ گیا ان کے مطابق کہ جو صوبائی حکومت انہوں نے کہا کہ اس کی ہدایت پر اس عملے کو جو ہے واپس کر دیا گیا, اور تیسری مرتبہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ پارلیمان کو کمزور کرنے کی صورتحال ہے, کمزور کرنے کی بات ہے. اور اگر چیئرمین سینٹ جو ہے اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کراتے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے جاوید نور صاحب, وزیر قانون نے جو سینٹ کے فلور پہ بات کی چیئرمین سینٹ کے اس پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے, بڑی حیران کن بات تھی, ہم چاہیں گے وہ بھی سن لیں ذرا. پروڈکشن آرڈر کی اس میں یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا, آرڈر جاری کیا, اس کی امپلیمنٹیشن کو بوجوہ نہیں کیا گیا, اس کو امپلیمنٹ, اور ریزنز دی گئی ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپوزیشن کو جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ میٹر اس میں ٹیک اپ کیا جائے. اسی طرح کے دیگر معاملات بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں, اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے گا. چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈر کو مذاکراتی کمیٹی میں پیش کیا جائے, یہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب, جناب سید کوثر کاظمی صاحب, آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں باوجوہ, وہ وجوہ کیا ہیں, وہ وجوہات کیا ہیں, کیا بتا سکتے ہیں صوبائی حکومت نے کیوں منع کیا چیئرمین سینٹ کے آرڈر پر تعمیل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. مدی اللہ جان صاحب, ابھی تو مبینہ خط کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ خط انہوں نے تحریر کیا ہے یا اسی طرح جس طرح باقی چیزیں سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں, شاید یہ بھی ان میں سے کوئی ایک ہو. بالکل جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے جی, ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے ابھی تک, کیونکہ یہ معلومات کوئی مصدقہ نہ مجھے میسر آئی ہیں, نہ باہر نکلی ہیں, نہ میڈیا تک ان کو رسائی ابھی ملی ہے. جب یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو ضرور اس پہ بات ہوگی. جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے, کیونکہ اگر پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک بندہ ریلیز نہیں ہوتا کوٹ لکھپت جیل سے, تو یقیناً پھر جیلر بڑا تکڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جیلر یقیناً تکڑا ہو سکتا ہے. کون سے جیلر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوٹ لکھپت جیل کے جیلر کی بات کر رہے ہیں یا کوثر صاحب آپ پاکستان کے جیلر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کوٹ لکھپت کے جیلر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کوٹ لکھپت میں جیلر ہمیشہ بڑا مضبوط ہوا ہے. آپ ماضی میں دیکھ لینا, یہ آپ کہہ رہی ہیں مضبوط ہے, یہ مضبوط ہے یا اس نے حکم عدولی کی ہے پارلیمنٹ کی؟ یہ کون سی مضبوطی ہے؟ کہہ رہا ہوں نا جی, میں تکڑا اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, تکڑا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا تکڑا ہوگا جس نے سینٹ کے چیئرمین صاحب کا جو حکم عدولی کر دی اور پروڈکشن آرڈر کے باوجود بندہ ریلیز نہیں کیا, تفصیلات آنے تک, اور یہ مبینہ خط کو تو کیا پنجاب حکومت نے کوئی اس کی انکوائری کا آرڈر کیا ہے کوٹ لکھپت جیل کے جیلر کے خلاف؟
ابھی تک تو کوئی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کوئی لینے گیا تھا بندہ. اچھا صوبائی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد سے پولیس گئی ہے کوٹ لکھپت جیل اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جب مبینہ چیزیں مصدقہ ہو جائیں گی تو پھر تفصیل سے اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے متی اللہ جان صاحب. ابھی تو اس پہ دیکھیں، اس پہ کم از کم میں تو کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. جیلر کے تکڑا ہونے کے حوالے سے ماضی کے کئی حوالے میں دے سکتا ہوں جس میں جیلر بڑے تکڑے نظر آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہے. اچھا کوثر صاحب یہ بتائیں کہ فروغ نسیم صاحب تو پی ٹی آئی کے وزیر نہیں تھے، وہ جس کے وزیر تھے وہ سب کو پتہ ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی نون لیگ کے نہیں ہیں؟ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ مذاکراتی کمیٹی میں جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کوٹ لکھپت جیلر کے حکم کو؟ پارلیمان کے اندر ان کو ایک خبر ملتی ہے جس کے حوالے سے نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہ کوئی ان کو خبر ہے، تو اس کو فوری رد عمل کے طور پہ انہوں نے ضرور یہ کہہ دیا کہ مذاکراتی کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب مبینہ چیزیں مصدقہ ہوں گی تو پھر اس پہ کامنٹ ہو سکتا ہے. جی فیصل چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اعجاز چودھری صاحب 9 مئی کے کیسز میں کتنا عرصہ ہو گیا وہ جیل میں؟ اور کتنے 20 مہینے ہو چکے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اس پروڈکشن آرڈر کو اور اس کی حکم عدولی کو؟ مطلع جان اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، بنیادی حقوق معطل ہیں، عدالتیں بے بس ہیں اور جیلر وزیر اعلیٰ سے تگڑے ہیں اور جیلر چیئرمین سینٹ کو جو ہے وہ کو کر کے انہوں نے کہا جی پناس جاؤ. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ان کی انکوائری انیشیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کر کے دکھائیں، ان کی انکوائری انیشیٹ ہو جائے گی. اچھا. اور یہ شاہ صاحب ابھی ہنس رہے ہیں، انہیں جب پہ آئیں گے تو دیکھیے گا یہ حالانکہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، ہنسنے کا نہیں، یہ شرمندگی کا مقام ہے. شاہ جی کو تھوڑا بعد ریلائز ہوگا. یہ پھر لندن جا کر ہوتے ہیں، پھر ادھر ہوتے بھی نہیں ہیں. میں نہیں جاتا. نہیں شاہ جی تسی بھی جاؤ گے اپنا بڑے جان کر تو تسی تے کیا کرنا. تو گزارش یہ ہے کہ جیلر آپ کی پوری تیاریاں ہیں، معاملات طے ہو گئے، گل ہو گئی ہے. نہیں ساڈی گل تے کر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، انہاں دی آئی نکلی ہے کل. تو بات یہ ہے کہ آن دا سیریس نوٹ اگر سینٹ جو ہے بطور ہاؤس اس میں رتی بھر بھی کوئی لفظ میں سخت نہیں استعمال کرتا کہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، سیلف ریسپیکٹ، اپنے سیلف ریسپیکٹ ہے، وقار کی، اپنے ادارے کی وقار کی. میں سمجھتا ہوں کہ یوسف زغرانی صاحب اس مسئلے میں پیچھے نہیں رہیں گے. وزیر قانون نے ان کو وہ بھاؤ دکھایا ہے مذاکراتی کمیٹی، بیسکلی مذاکراتی کمیٹی کے پیچھے والے بھاؤ دکھائے انہوں نے کہ ایسا نہیں کیتا. وزیر قانون نے آج سمپل ورڈ میں چیئرمین سینٹ کو بتایا کہ ساڈا کام نہیں جے، ساڈے تے نہ آنا. تو وہ مذاکراتی کمیٹی میں ہی سب کچھ ڈیسائیڈ ہوگا. تو مہربانی کریں مذاکراتی کمیٹی میں. فیصل چودھری صاحب دیکھیں، لیکن آپ آج موجودہ حکومت کو یا پارلیمنٹ کو تو غیرت دلا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی حکومت تھی صادق سنجرانی صاحب جب چیئرمین تھے، خفیہ کیمرے نکلے تھے تو کیا کیا تھا آپ نے؟ بالکل قابل مذمت بات ہے. نہیں مذمت ابھی بیٹھ کے کرنے والی بات نہیں ہے. آپ مانیں کہ آپ لوگ بھی بزدل تھے، یہ لوگ بھی بزدل ہیں. میں کہ 1.5 سال پہلے نہیں آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی بزدلی تھی اور غلط بات تھی. میں آپ کو دیکھیں یہی تو بات کر رہا ہوں میں. اس میں کون سی بات ہے کہ وہ اگر بزدلی کوئی غلط کام کرے تو میں کون سا مشیر پنجاب حکومت ہوں کہ میں اس پہ بھی اپنا پردے ڈالوں گا؟ تو پھر آپ غلط ہے. حیران تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں حیران کیا بات، میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شہری حقوق ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، عدلیہ نہیں ہے، میڈیا جو ہے وہ اپنا آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے پہ آپ دیکھیں نا، آپ قبرستان میں بیٹھ کے زندوں کی باتیں کرتے ہیں. بھائی یہاں پہ حقوق دفن ہو گئے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو 9 مئی میں صرف وہ لوگ قصوروار ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا. جنہوں نے چھوڑا چلیں اس پہ بھی آتے ہیں، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے. جاوید نور صاحب پارلیمنٹ میں پہلے بھی واقعات ہوئے، خفیہ کیمروں کے معاملے پہ کیا انکوائری ہوئی؟ پھر ایاز صادق صاحب نے کہا میں استعفے پہ سوچوں گا کیونکہ پارلیمنٹ میں گھس کے اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا. کیا ہوا ان دونوں واقعات کے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بلکہ 3 واقعہ. ایک اور بھی کہ ایک تو جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے اور اس موقع پر جب کیمرہ نکلے
کس طرح سے وہاں تک کیمرے پہنچے، اتنے حساس معاملہ، ظاہر ہے کتنی سیکیورٹی پارلیمنٹ میں ہے، اور اس کے باوجود پھر جب کیمرے وہاں پر نکل آئے اور ایوان بالا کے انتخاب کے لیے اگر شفاف انتخابات، ظاہر ہے کہ کیمرے لگیں گے تو شفافیت نہیں رہے گی، اور اس پر پھر انکوائری کمیٹی بنی اور رپورٹ آنے کی بات ہوئی، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت، کوئی اجلاس، کوئی کچھ اس پہ نہیں ہوا، اب تک کوئی معاملہ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جو موجودہ اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے ایک اور معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سابق جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے گزشتہ ٹینور میں انہوں نے بھرتیاں کی، تو اس پر بھی انکوائری کی بات کی گئی کہ غیر ضروری بھرتیاں کی گئیں، معیار کا خیال یا میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، اس پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، اور پھر پارلیمنٹ پر جو سرکاری اہلکار جو ہیں انہوں نے دھاوا بولا اور پھر ایک سارا سلسلہ سب کے سامنے آیا۔ اس پر بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم نے پارلیمنٹ کی توقیر اور عزت کو خود بحال کرنا ہے، اور اس پہ ہم کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہوگی، کوئی برداشت جو ہے ہم نہیں کریں گے اس طرح کے معاملے کو، تاکہ مستقبل میں ایسی چیزیں نہ دہرائی جائیں۔ لیکن وہ باتیں محض باتیں ہی رہیں، اور ایوان کے فورم پہ یہ ساری باتیں ہوئیں، انہوں نے سارے بیانات جاری کیے، لیکن اس پر بھی اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا، اور اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے، ان سارے واقعات کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا۔ اور رضا ربانی صاحب کے دور میں سینیٹر نعمان وزیر کے ساتھ جو فوجی اہلکاروں کا معاملہ ہوا تھا، اس پہ بھی کیا ایکشن ہوا تھا؟ اس میں آرمی چیف سے بات ہو گئی تھی اور پوری سینیٹ نے تالیاں بجائی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنی توقیر کو کم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایوان بالا ہے، ایوان زیری ہے، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں موجودہ چیئرمین جو ہے وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ قانون بھی جانتے ہیں، آئین جانتے ہیں، وہ بڑے برسوں سے، دہائیوں سے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور اب انہیں چیئرمین سینیٹ کا منصب ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں جو ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتی رہی ہیں اور ہم قانون سازی میں شریک رہی، لیکن یہاں پر اپنے فیصلوں پر وہ عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہیں۔ چلیں کوثر صاحب، میں آخر کوئک کویسچن، جو خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے دائیں جانب وزیر اعلیٰ، بائیں جانب گورنر، تو کیا پنجاب میں بھی کوئی ایسی بریفنگ یا ایسا ہی کوئی تقریب رکھنے کا پروگرام ہے آپ کو، یا رکھیں گے؟ دیکھیں جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن ابھی شیڈیول میں ہے نہیں، بالکل ہونی چاہیے۔ بٹ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ مریم نواز دائیں جانب ہوں گی اور گورنر جو ہیں وہ پیپل پارٹی کو بائیں جانب بیٹھے ہوں گے اسی طرح، اور آرمی چیف خطاب کریں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، جہاں پہ سیکیورٹیز کے ایشو ہوں گے، اگر ایسی لاتعداد میٹنگ بھی ہونی ہے تو ضرور ہونی چاہیے سر، وائی ناٹ، بالکل ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بس ذرا کرسیوں کی ترتیب بہتر کر لیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے اس حکم کی جس نے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ براہ راست سپریم کورٹ میں پہنچا دیا ہے۔